السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کے لیے ایک ایسی ریسیپی لے کر آئی ہوں جو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ کوئی چیز آپ سے مس نہ ہو۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لال سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیں، ساتھ میں جو بیل کا آئیکن ہے وہ دبانے سے آپ میری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں۔ تو میری آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو بہت زیادہ ہیلدی ہیں، جن کا ویٹ بہت زیادہ ہے اور وہ اپنے ویٹ کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ریسیپی کے لیے میں نے 1 کپ کے آس پاس مٹر لیے ہیں جن کو میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے۔ آدھا کپ میرے پاس میکرونیز ہیں، وہ بھی میں مٹر کے اندر ہی شامل کر دوں گی تاکہ یہ دونوں اکٹھے ہی بن کر تیار ہو جائیں۔ میکرونیز جو ہیں وہ آپشنل ہیں، اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ ڈال لیں، اگر نہیں ہیں تو اسکپ کر سکتے ہیں۔ اب ہم ان کو 10-15 منٹ کے لیے بوائل ہونے دیں گے تاکہ اچھی طرح سے بن کر تیار ہو جائیں۔ یہ دیکھیں، یہ ابھی اچھی طرح سے گلے نہیں ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم ان کو اور پکائیں گے تاکہ یہ اچھے سے سافٹ ہو جائیں۔ ویورز، یہ ریسیپی بہت ہی جھٹ پٹ بن کر تیار ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اب مٹر اور ساتھ میں میکرونیز یہ بہت ہی اچھے سے سافٹ ہو گئی ہیں۔ اب ہم ان کو چھلنی کی مدد سے چھان لیں گے، پانی الگ کر دیں گے۔ اس کو تھوڑی دیر کے لیے ایسے ہی رہنے دیں گے تاکہ ان کے اندر سے سارا پانی ڈرائی ہو جائے۔ پھر اس کو ایک ٹرے میں ڈال کر آپ تھوڑی دیر کے لیے فریزر میں رکھ دیں تاکہ یہ تھوڑے سے ٹھنڈے ہو جائیں۔ اب میں نے 2 درمیانے سائز کے ٹماٹر لیے ہیں، ان کو میں نے چھلکا اتار کر چاپ کر لیا ہے۔ آدھا کپ کے آس پاس میں نے مکئی لی ہے، بھٹا، وہ آپ کو بازار سے بآسانی مل جائے گا۔ اب میں ایک باؤل میں ٹماٹر شامل کروں گی، ساتھ میں یہ مکئی ڈال دوں گی۔ اب ہم 2 عدد کھیرے لیں گے، ان کا میں نے جو چھلکا ہے وہ بہت زیادہ نہیں اتارا، اگر آپ نہیں اتارنا چاہتے تو آپ ویسے بھی ڈال سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ان کو میں نے چاپ کر لیا ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں۔ ساری ویجیٹیبلز تقریباً ہم اسی سائز کی کاٹیں گے، یہ بھی آپ شامل کر دیں گے۔ اب میں نے 2 عدد سیب لیے ہیں، ان کو بھی اگر آپ ان کا چھلکا اتارنا چاہتے ہیں تو اتار لیں، اگر نہیں اتارنا چاہتے تو آپ ان کو ایسے ہی کیوب کٹ کر لیں، یہ بھی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے۔ اب ہم ایک باؤل میں چکن لیں گے، تھوڑا سا میں نے چکن لیا، اس کو کالی مرچ نمک ڈال کر میں نے پکا لیا ہے۔ ایک بڑی سائز کی گاجر لی ہے، اس کو بھی کیوب کٹنگ کر لیا ہے، اس کو اب ہم چکن کے اندر شامل کر دیں گے۔ یہ دیکھیں، چکن میں سے پانی بالکل خشک ہو گیا ہے، بس تھوڑا تھوڑا سا باقی ہے، اسی کے اندر ہی ہم گاجر کو شامل کر دیں گے۔ 1 منٹ کے لیے بس ہم نے اس کو پکانا ہے، پھر آنچ بند کر دیں گے۔ اس کے اندر ہی ہم شملہ مرچ بھی شامل کریں گے۔ یہ ایک شملہ مرچ میں نے لی ہے، اس کو بھی میں نے کیوب کٹنگ کر لیا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ جب ہم اس کو کیوب کٹنگ کریں تو اس کے اندر بیج نہیں شامل کریں گے۔ یہ دیکھیں، میں نے اس کے اندر بیج شامل نہیں کیے۔ اب اس کو بھی ہم چکن اور گاجر جو بنائی تھی اس کے اندر ہی ہم ڈال دیں گے، اس کو بھی بس ہم 1 منٹ کے لیے پکائیں گے اور پھر آنچ بند کر دیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ اس طرح سے بن کر تیار ہوا ہے۔ اب اس کے اندر سے ہم چکن کو علیحدہ کریں گے۔ یہ دیکھیں، میں نے چکن الگ کر لیا ہے۔ اب ہم چکن کی چھوٹی چھوٹی سی کاشیں بنا لیں گے، اور یہ جو ویجیٹیبلز ہیں ان کو میں نے الگ کر لیا ہے۔ یہ دیکھیں، اس طرح سے چھوٹی چھوٹی سی کاشیں بنا لیں چکن کی۔ اب اس کو بھی ہم ان سب چیزوں کے اندر شامل کر دیں گے۔
साथ में जो हमने वेजिटेबल्स ली थी उनको भी आप इन सारी चीज़ों में शामिल कर दें। ये देखें कितने अच्छे कलर आए हैं इनके। माशाल्लाह ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है ये रेसिपी। ये देखें जो हमने मैक्रोनीज और मटर बॉईल किए थे वो ठंडे हो चुके हैं, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। व्यूअर्स, इसके इस्तेमाल से आपका वेट बहुत ही जल्दी कम होगा। ये आप दोपहर के खाने की जगह पे आप इसको इस्तेमाल करें डेली। अब हम थोड़ा सा चुकंदर लेंगे, उसको ब्रीक ब्रीक स्लाइस में काट लेंगे और फिर अच्छी तरह से धो लेंगे। इसका कलर बहुत ज़्यादा उतरता है, यानी तो इसीलिए इसको अच्छी तरह से हमने धोकर फिर इसके अंदर शामिल करना है। ये तकरीबन 2 चम्मच के आसपास मैंने लिया है। व्यूअर्स, इसके अंदर अब हम बंद गोभी, थोड़ा सा मैंने प्याज लिया है, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। साथ में मैंने सलाद के जो पत्ते हैं वो लिए हैं, वो सब कुछ हम इसके अंदर अब शामिल कर देंगे। आप इसके अंदर कोई भी अपनी पसंद की वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, जो भी चीज़ आपको पसंद है आप इसके अंदर शामिल कर लें अपनी पसंद के मुताबिक। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर आप 1 लीमू का जूस भी डाल सकते हैं, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब थोड़ा सा नमक भी शामिल कर लें, 1/2 टीस्पून। मैंने चिकन बॉईल करते हुए नमक डाल लिया था, इसीलिए अब मैं नहीं शामिल करूँगी। अब मैं इसके अंदर सिरका डालूँगी। ये मेरे पास अंगूर का सिरका है, आप सेब का सिरका भी ले सकते हैं। सिरका आधा कप के आसपास मैं डालूँगी, इससे आपका वेट जो है वो बहुत तेज़ी से कम होता है। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी सैलड जो है वो आप अलग कर लें, उसके अंदर सिरका डाल लें, सारे में ना शामिल करें। और अगर आप चाहें तो सारी सैलड के अंदर भी आप सिरका जो है वो डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ सारी सैलड के अंदर ही सिरका शामिल करूँगी। अब ये मैंने 1/2 टीस्पून जो है काली मिर्च का पाउडर लिया है, ये मैं डाल दूँगी। ये देख लें, ये 1/2 कप के आसपास मैंने सिरका शामिल कर दिया है। अब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये आपकी मज़ेदार सी डाइट सैलेड तैयार हो गई है। ये आपको जब भूख लगे आप खा सकते हैं। दोपहर के खाने की जगह पर आप इसका इस्तेमाल करें। अब हम उसको डिश आउट करते हैं। देखें आपकी मज़ेदार सी सैलड तैयार है। आप इसको खाने के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चावल या बिरयानी वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर लौट के आऊँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।